بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Shahid Maqbool. Today 7 December 2020 English class 9 old میں آج ہم یونٹ نمبر 5 جو کہ ایک پوئم ہے اس کی ریویژن کریں گے. اس پوئم کی ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم چند مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں جو اس نظم میں موجود ہیں. ونڈرڈ گھوما کرتا تھا یا گھومتا تھا. فلوٹس تیرتا ہے. ہلز پہاڑیاں. کراؤڈ ہجوم. ہوسٹ مین بھی ہجوم ہوتا ہے. بریز ٹھنڈی ہوا. کنٹینوس مسلسل. ملکی وے کہکشاں. مارجن کنارہ. گلاس جھلک. گلی خوشی. گے خوش. جوکنٹ خوشکن. کاؤچ بستر. ویکنٹ خالی. سالیٹیوڈ تنہائی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ورڈز ورتھ کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے. پوئٹ آف نیچر. ورڈز ورتھ کا سن پیدائش 1770 اور سن وفات 1850، یعنی یہ اس کا دور ہے. ورڈز ورتھ نے بے شمار نظمیں لکھی ہیں. ورڈز ورتھ کی مشہور نظموں میں سولٹری ریپر، ٹو دا کوکو، لوسی گرے اور ہمارے کورس میں شامل ڈیفوڈلس آر ویل نون پوئمز آف ورڈز ورتھ. ورڈز ورتھ ایک رومانٹک شاعر ہے. اصل میں 19ویں صدی میں ایک رومانٹک موومنٹ چلی. اس میں شعراء نے ہم کو چھوڑ کر یعنی وی کو لیفٹ کر دیا اور آئی کو اپنی نظموں میں شامل کیا. مطلب یہ کہ آپ رومانٹک جتنے بھی پوئٹس ہیں آپ ان کی نظموں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنا تذکرہ کرتے ہیں. اگر آپ ورڈز ورتھ کی لوسی گرے پڑھیں، ٹو دا کوکو پڑھیں، سولٹری ریپر پڑھیں یا ڈیفوڈلس پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ ورڈز ورتھ اس میں اپنا تذکرہ کرتا ہے. ایون کہ ورڈز ورتھ کی جو پریلیوڈ لکھی گئی ہے اس میں بھی وہ اپنی ساری سوانح کا تذکرہ کرتا ہے. ان فیکٹ ورڈز ورتھ شاعر پوئٹ آف نیچر ہے. شاعر فطرت ہونے کی وجہ سے اس نے فطرت کی اشیاء کو اپنا موضوع بنایا. جیسے کہ ڈیفوڈلس آبی نرگس کے پھول، یہ اس کا ایک موضوع ہے. آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ورڈز ورتھ کا فطرت سے جو لگاؤ ہے وہ دیکھتے ہیں. اور جو الفاظ ورڈز ورتھ اس میں استعمال کرتا ہے، جو سیملیز استعمال کرتا ہے، جو کمپیریزنز استعمال کرتا ہے، اس پہ بھی نظر رکھیے گا. آئیے پیج نمبر 50 پر موجود نظم ڈیفوڈلس پڑھتی ہیں. I wandered lonely as a cloud. ایز جہاں پر لائک اور ایز کے استعمال ہوتے ہیں، یہاں پر لائک استعمال ہو یا ایز، یہ کمپیریزن ہوتا ہے. ان فیکٹ اس کو پوئٹیکل لینگویج میں سملی کہتے ہیں یا ادبی زبان میں ہم انہیں سملی کہتے ہیں. ایز آ کلاؤڈ. آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ. میں ایسے آوارہ گھوما کرتا تھا جیسے بادل گھومتا ہے. دیٹ فلوٹس آن ہائی اوور ویلز اینڈ ہلز. جو کہ اوپر بلند وادیوں اور پہاڑیوں کے اوپر تیرتا ہے. وین آل ایٹ ونس آئی سا اے کراؤڈ. کہ اچانک، آل ایٹ ونس اچانک، میں نے ایک ہجوم دیکھا. ہجوم. اے ہوسٹ آف گولڈن ڈیفوڈلس. میں نے سنہری آبی نرگس کا ہجوم دیکھا. beside the lake beneath the trees. درختوں کے نیچے، جھیل کے پاس، جھیل کے قریب سنہری آبی نرگس کے پھولوں کا ہجوم دیکھا.
فلوٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز، وہ پھول رقص کر رہے تھے، لہرا رہے تھے، جھوم رہے تھے ہوا میں، ٹھنڈی ہوا میں، باد نسیم میں۔ کنٹینیوس ایز دا سٹارز دیٹ شائن، پھر سملی آ گئی، ان کا تسلسل ایسے تھا جیسے ستاروں کا تسلسل ہوتا ہے، نیور اینڈنگ لائن ان کی تھی۔ اینڈ ٹوئنکل آن دا ملکی وے، ایسے جیسے ستارے کہکشاں میں ٹمٹماتے ہیں، بالکل اسی طرح سے پھول جو ابھی نرگس کے پھول ہیں وہ جھوم رہے تھے، رقص کر رہے تھے۔ دے اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن، وہ نہ ختم ہونے والی لکیر میں پھیلے ہوئے تھے۔ along the margin of a bay، جھیل کے کنارے کے ساتھ۔ 10,000 saw I at a glance، ایک نظر میں، میری ایک نظر پڑی، 10,000 پھول میں نے دیکھے۔ tossing their heads in sprightly dance، مستی بھرا رقص کر رہے تھے، سروں کو جھما رہے تھے، یعنی ان کے سر جھوم رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ The waves beside them danced، ان کے ساتھ لہریں بھی خوش تھیں۔ ان فیکٹ ورڈزورتھ یہ تصور دے رہے ہیں کہ خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے، جب انسان اندر سے خوش ہو تو اسے باہر کی چیزیں بھی خوش نظر آتی ہیں۔ لیکن ورڈزورتھ کا یہ تصور بھی ہے کہ جو باہر کی چیزیں ہیں، جو خوبصورت چیزیں ہیں، جن کا تعلق فطرت سے ہے، جیسے پھول ہے، لہریں ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، آبشاریں ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو خوشی دیتی ہیں۔ انسان جب کبھی بھی اداس ہو، غمگین ہو، پریشان ہو، فطرت کے پاس چلا جائے، وہ اسے پیور کر دے گی، اس کو دھو دے گی، اس کے غموں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو۔ کچھ لمحے کے لیے وہ اپنے افسردگی کو، غمی کو بھول جائے گا۔ تو یہ ورڈزورتھ کا ایک نیچر کے متعلق ایک تصور ہے جو ہمیں وہ اپنی نظموں سے دیتا ہے۔ تو the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee، ان کے پاس پھولوں کے قریب لہریں بھی تھیں، وہ بھی رقص کر رہی تھیں، مگر پھولوں نے نا خوشی میں لہروں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ بٹ آؤٹ ڈیڈ دا اسپارکلنگ ویوز ان گلی، لیکن خوشی میں چمکتی، خوش ہوتی، رقص کرتی لہروں کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ سبقت لے گئے تھے۔ A poet could not but be gay، اب اس جگہ پر ایک شاعر کیا کر سکتا تھا سوائے خوش ہونے کے؟ پھول بھی ناچ رہی ہیں، لہریں بھی جھوم رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، خوش ہیں، یہ دو چیزیں۔ تیسرا شاعر ہے، تو شاعر کیا کرتا سوائے خوش ہونے کے؟ وہ بھی خوش ہو گیا۔ ان سچ اے جوکنڈ کمپنی، ایسی خوشگوار صحبت میں شاعر سوائے خوش ہونے کے اور کیا کر سکتا تھا؟ آئی گیزڈ، کہتے ہیں میں دیکھتا گیا، آئی گیزڈ، میں نے دیکھا، بٹ لٹل تھاٹ، بس دیکھتا ہی رہا، کوئی سوچا بھی نہیں، ذہن میں کوئی خیال نہ آیا، بالکل نہ سوچا۔ وٹ ویلتھ دا شو ٹو می ہیڈ براٹ، کہ میرے سامنے یہ نظارہ کیسی دولت لایا تھا، یہ تو میرے اندر خیال بھی نہ آیا کہ یہ منظر میرے لیے کتنی بڑی نعمت لایا تھا، مجھے خیال بھی نہ آیا۔ فار آفن، کیونکہ اکثر وین آن مائی کوچ آئی لائی، جب میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکنڈ اور ان پینسو موڈ، کبھی خالی یا غمگین سوچ میں ہوتا ہوں، افسردگی میں ہوتا ہوں، دے فلیش اپاؤن دیٹ انورڈ آئی، وہ جو میرے چشم تصور ہے اس میں سما جاتے ہیں، اسی وقت اس میں میرے چشم تصور میں آ جاتے ہیں۔ وچ از دا بلس آف سالیچیوڈ، یہ تنہائی میں بہت بڑی نعمت ہے، خوشی ہے۔ اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیئر فلز، اور جیسے ہی وہ میری چشم تصور میں آتے ہیں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، اور میرا دل اس چشم تصور میں آنے والی وہ خوبصورت پھولوں کی جو ہجوم ہے
ان کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، میرا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ فطرت کی جو چیزیں ہیں وہ خوشی دیتی ہیں۔ آپ کبھی اداس اور غمگین موڈ میں ہو، جیسے کہ لاسٹ بند میں اس نے کہا ہے کہ میں جب کبھی اداس اور افسردہ موڈ میں ہوتا ہوں تو میرے چشم تصور میں وہ نظارہ آ جاتا ہے، اور میں اس چشم تصور میں جو نظارہ آتا ہے تو میری اداسی ختم ہو جاتی ہے اس خوبصورت نظارے کی وجہ سے۔ تو دراصل ورڈزورتھ کا یہی میسیج ہے کہ فطرت جو ہے خوشی دیتی ہے۔ جب کبھی آپ بھی اداس اور غمگین موڈ میں ہو تو آپ فطرت کی رنگینیوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو خوبصورت اپنا نظاروں کے پاس جائیں، جیسے سیر کرنے کے لیے لوگ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، فریش ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو انفیکٹ ورڈزورتھ کا بھی یہی میسیج ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ یہ نظم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بارے میں اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے لیسن نمبر 7 جو کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا، اس کا پیراگراف نمبر 4 ٹرانسلیٹ کرنا ہے، یعنی انگلش سے اردو میں لکھنا ہے اور صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھنا ہے۔ یہ اہم پیراگراف تھا، اس لیے آپ کو پریکٹس کے لیے بھی دیا اور لکھنے کے لیے بھی دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔